روحانی بحالی۔ جب ہم ایک ساتھی مسیح کی زندگی میں گناہ دیکھتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد ہمیشہ توبہ اور بحالی ہونا چاہیے۔ واضح طور پر سمجھنے کے لیے کہ پالوس آگے کیا کہتا ہے، ہمیں واقعی بڑی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پالوس نے دراصل کرنتھیوں کے 4 خطوط لکھے تھے، اور میں سب سے پہلے خطوط نمبر 1 کا حوالہ دے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ افسس سے رہتے ہوئے پالوس نے کرنتھیوں کو ایک ابتدائی خط لکھا جسے اکثر گم شدہ خط کہا جاتا ہے، اور چرچ میں ایک سنگین اخلاقی مسئلہ پر بات کی۔ مثال کے طور پر اس نے اس گم شدہ خط کا حوالہ دیا۔ یہاں ہمارے پاس یہ ہے: میں نے آپ کو ایک خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ اور اگر ہمیں کرنتھس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو یہ کہ وہ بری طرح حرام کاری سے بھرا ہوا تھا، اور اسی لیے پالوس نے کرنتھیوں کو ایک خط لکھا جس میں بد اخلاقی پر بات کی، اور یہ اس نے پہلے کرنتھیوں کو خط لکھنے سے پہلے لکھا تھا۔ لہٰذا یہ خط نمبر 1 ہے جو پہلا کرنتھیوں کا خط نہیں ہے بلکہ گمشدہ خط ہے۔ خط نمبر 2، پالوس نے اس کے بعد پہلا کرنتھیوں لکھا اور ان سوالات کے جوابات دیے جو انہوں نے اس کے ایک جوابی خط میں پوچھے تھے۔ اور یہاں آپ کے پاس پہلا کرنتھیوں 7:1 ہے۔ جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے گمشدہ خط کے نتیجہ میں اسے ایک خط لکھا، اور ان کا ایک سوال جنسیت سے متعلق تھا، جس طور پر حرام کاری سے۔ اور پالوس کہتا ہے جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے: مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جسم فروشی اور کرنتھس میں موجود باقی تمام خوفناک چیزوں سے نمٹ رہا ہے۔ اب یہ خط پہلا کرنتھیوں ہے، یہ دوسرا خط ہے، لیکن یہ پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اور یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں اگلے خطوط دیکھنے کے لیے۔ خط نمبر 3، پالوس نے اس کے بعد کرنتھیوں کو تیسرا خط لکھا جسے اکثر دکھ بھرا خط کہا جاتا ہے، اور یہ بھی گمشدہ ہے۔ اور دوسرے کرنتھیوں میں وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا کر تم کو لکھا تھا۔ اور اسی وقت اس نے کرنتھس واپس نہ جانے بلکہ طراؤس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ نقشہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کرنتھس گیا تھا، اس نے کہا میں واپس آؤں گا، پھر وہ افسس واپس چلا گیا اور واپس کرنتھس نہیں آیا، اس کا ذہن بدل گیا۔ پھر یہ دکھ بھرا خط لکھا اور پھر طراؤس چلا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسرے سفر پر آپ کے زیادہ تر روایتی نقشوں میں یہ تبدیلی شامل نہیں ہے۔ یہ صرف پالوس کو افسس سے طراؤس اور پھر مقدونیہ لے جاتا ہے، لیکن دوسرے کرنتھیوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس خط نمبر 4 ہے۔ آخر میں پالوس نے دوسرے کرنتھیوں کو لکھا، یہی خط جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جسے اسے تیتس سے ایک رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ اور اس پس منظر کے ساتھ ہم اس اصول کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں جسے میں نے روحانی بحالی کا نام دیا ہے۔ جب ہم ایک ساتھی مسیحی کی زندگی میں گناہ دیکھتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد ہمیشہ توبہ اور بحالی ہونا چاہیے۔ اور یہاں ہمارے پاس اس بات کا اشارہ ہے کہ اس دکھ بھرے خط میں کیا تھا جو اس نے لکھا تھا۔ دوسرے کرنتھیوں کے باب 2 آیت 5 سے 8 پر نظر ڈالیں۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ کس قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا تصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ اب جیسا کہ ہم دیکھیں گے پال کو تیتس سے ایک رپورٹ ملی، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا پالوس انہوں نے اس دکھ بھرے خط میں تیری ہدایت پر عمل کیا اور انہوں نے اس شخص کے ساتھ نمٹا۔ در حقیقت یہ شخص اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا دل شکستہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ اب جیسا کہ ہم دیکھیں گے پالوس کو تیتس سے ایک رپورٹ ملی، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا پالوس انہوں نے اس دکھ بھرے خط میں تیری ہدایت پر عمل کیا اور انہوں نے اس شخص کے ساتھ نمٹا۔ در حقیقت یہ شخص
اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنا دل شکستہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے پالوس دوسرے کرنتھیوں میں لکھتا ہے اور کہتا ہے اسے معاف کر دو، اگر تم اسے معاف کر دو تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس طرح پالوس یہاں دوسرے کرنتھیوں میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کھل جاتا ہے۔ اب اس کا ایک ثانوی مقصد تھا اور وہ اس کا بھی بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا کہ اب وہ اس دکھ بھرے خط کا حوالہ دے رہا ہے، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں۔ دوسرے لفظوں میں پالوس اب دوسرا کرنتھیوں کا خط لکھ رہا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ وہ اس شخص کو بحال کریں جسے انہوں نے اس دکھ بھرے خط میں اس کی ہدایت کے مطابق سختی سے نظم و ضبط کیا تھا، اور یہ شخص یقیناً بعد میں رفاقت میں بحال ہو گیا۔ لہٰذا یہ ایک عکاسی اور رد عمل کے سوال کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ ہے ایک مسیحی کی زندگی میں معافی اتنی اہم کیوں ہے؟ بہت سارے ثبوت، یہاں تک کہ بائبل سے باہر بھی اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم ذاتی طور پر اپنی زندگیوں میں نتائج بھگتیں گے۔ اب پالوس نے ایک بہت اعلیٰ معیار قائم کیا جب اس نے افسیوں کو لکھا، اور اس نے کہا ہمیں بھی ویسے ہی قصور معاف کرنے ہیں جیسے مسیح نے کیے، قطع نظر اس کے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ توبہ ہمارے لیے معاف کرنے کا تقاضا نہیں ہے۔ جب ایک آتش زنی کرنے والے نے ہمارے گرجا گھر پر حملہ کیا اور ہمارے پادریوں کے دفاتر کو تباہ کر دیا، میری لائبریری کو تباہ کر دیا، 17 پادریوں کی لائبریریوں کو تباہ کر دیا، جہاں تک میں جاتی ہوں اس شخص نے کبھی معافی نہیں مانگی، لیکن شروع سے ہی خدا نے مجھ سے کہا وہ یہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں اور اس کے لیے دعا کروں، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی۔ اور مجھے اس تجربے کے ذریعے پورے چرچ کی رہنمائی کرنی تھی۔ لیکن مغفرت خدا کا حکم ہے، جس طرح خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے اسی طرح ہمیں معاف کرنا ہے۔ اب جب معافی کی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا نہیں ہے۔ میں نے لورا پیتھر برج نامی خاتون کا لکھا ہوا ایک بہت ہی دلچسپ مضمون پڑھا۔ انہوں نے کئی بیانات دیے کہ معافی کیا نہیں ہے۔ معافی ایک احساس نہیں ہے۔ دیکھا، یہاں ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ جب میں نے اس شخص کو معاف کر دیا تو پھر بھی مجھے غصہ تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹھیک بھی تھا۔ معافی ایک احساس نہیں ہے۔ معافی کا مطلب یہ دکھاوا نہیں ہے کہ آپ کو چوٹ نہیں پہنچی ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ جب میں نے اس شخص کو معاف کر دیا تو میں نے اس کے کام کو معاف نہیں کیا، در حقیقت میں نے انصاف کے لیے دعا کی، لیکن ہم معاف کرنے کے باوجود انصاف کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ معافی کا مطلب مجرم پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلٹ جائیں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرد کو ذمہ داری سے چھٹکارا دے دیا۔ اور یقیناً میں نے جو مثال استعمال کی ہے، ہم نے انصاف کے لیے دعا کی، یہ صحیح ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے بھی انصاف کٹہرے میں آنا ضروری تھا۔ معافی کرنا مرضی سے کیے جانے والا عمل ہے۔ جہاں ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ دلچسپ ہے کہ میں نے میو کلینک کا ایک بیان دیکھا، سیکولر صورتحال، معافی اور بغض کو چھوڑنا آپ کو شفا یابی کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ دیکھیے، سیکولر دنیا کی میڈیکل سائنس نے بھی دریافت کیا ہے کہ جو لوگ معاف نہیں کریں گے وہ جذباتی، ذہنی طور پر تلخی کے ساتھ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کرنا شفا کا باعث بن سکتا ہے، اور یقینی طور پر یہی ہے جو یہاں کتاب مقدس میں سکھایا جا رہا ہے۔ پالوس نے کہا اسے معاف کر دو، اسے بحال کرو، اور یہ ایک ایسے شخص کو بحال کرنے اور اس کی مدد کرنے کا سارا مقصد ہے جو اپنے گناہوں سے باز آتا ہے۔ لہٰذا مجھے ایک بار پھر سے اس اصول کو پڑھنے دیں۔ جب ہم ایک ساتھی مسیحی کی زندگی میں گناہ دیکھتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد ہمیشہ توبہ اور بحالی ہونا چاہیے، اور یہ وہی ہے جو پالوس نے یہاں ظاہر کیا اور اس کی وضاحت کی۔
جب اس نے دوسرا کرنتھیوں کا خط لکھا۔